بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 11 اکتوبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 472 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 4 کے سوالات۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم یعنی میری آمدنی تو نہیں ہے لیکن گھر میں بیوی کے پاس سونا رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، جب وہ بیوی کے پاس ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے اور استعمال بھی نہیں کر رہی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ یقیناً واجب ہے، اور زکوٰۃ اسی میں سے دی جائے گی۔ کچھ حصہ یا تو اس کا جو نصاب حصہ بنتا ہے سونا نکال کر کے دے دے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ ویسے تو اصل یہ ہے کہ شوہر اگر بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے طور پر، بیوی کے ساتھ خیر خواہی کے طور پر زکوٰۃ ادا کرے تو ادا کرے، ورنہ اصل یہ کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ بیوی کے اوپر ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ بیوی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو دائیں اور بائیں سے اتنے پیسے ملتے ہیں کہ اگر وہ حریص رہے تو زکوٰۃ کا پیسہ ادا کر سکتی ہے۔ بھائی دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے، ہدیہ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آ رہا ہے۔ شوہر نے خرچ کے لیے دیا، اس میں سے کچھ بچ رہا ہے، تو ایسے بہت سے اس کے بعد پیسے رہتے ہیں کہ اگر وہ کوشش کر لے اور سوچ لے تو اپنا زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ جی، یہاں پر ان علماء کے اقوال پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ ایسی اگر مجبوری ہے تو جو علماء کرام کہتے ہیں مجبوری نہیں شیخ، مجبوری کیا ہے؟ کون سی میں اس کو بیچ نہیں سکتی ہے؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں پہن بھی نہیں رہی ہے تو محل تو ان کے علماء کے نزدیک بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کیوں خزانہ کے طور پر گویا رکھی ہوئی ہے وہ۔ اچھا، الٹا ہے، اگر علماء جو کہتے ہیں وہ پہنتی ہے، اگر پہنتی ہے، پہننے کے لیے ہے اس کو۔ یہاں تو کہیں پہن بھی نہیں رہے، اس کو خزانے کے طور پر گویا رکھی بچائے ہوئے ہے، اور خود شوہر میں بچائے ہوں گے کہ اچھا ہے جو ہے مستقبل میں کبھی کام آئے گی، تو اس پر تو ہر ایک کے نزدیک زکوٰۃ ہے اس پر۔ اچھا، جو علماء کا اختلاف ہے وہ جو پہنتی ہیں، جی پہننے کے لیے ہے۔ جی، اب اس میں یہ ہے کہ بعد کہتے ہیں اس کو برابر پہنتی ہے، بعد کہتے ہیں نہیں، اگر سال میں 2-4 کہیں رشتہ دار میں جانا ہے، کہیں شادی میں ہے، یہ ہے وہ بھی پہنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن یہ کیا کریں، وہ تو پہنتی ہی نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم داڑھی کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی داڑھی رکھ کر اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کیا حکم ہوگا؟ اور انہی کا وہی اگلا سوال کہ اگر کوئی جاب کی خاطر، نوکری کی خاطر اگر کوئی داڑھی کٹوانا چاہے تو کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ داڑھی سنن فطرت میں ہے، انبیاء کی سنت رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام داڑھی رکھتے رہے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کی صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے، آپ نے اس کو سنن فطرت میں قرار دیا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد لحاظ سے اس کا حکم دیا ہے۔ اولاً یہ کہ حکم دیا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہود کی اور مجوس کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ تیسرے یہ کہ جو سب سے اہم حدیث ہے وہ جو حسن سند کے ساتھ طبقات ابن سعد وغیرہ میں ہے کہ جب یمن کے 2 نمائندے جو قیصر کے یعنی کسریٰ کے نمائندے تھے آپ کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کہ وہ مونچھیں رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ ہوتا ہے اور داڑھی صاف ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں اس کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب یعنی میرا جو بادشاہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لیکن میرے رب نے تو مجھے اس کے کاٹنے، اس کے بڑھانے کا حکم دیا۔ تو داڑھی کی شریعت میں بڑی اہم حیثیت ہے اور یہ واجب ہے۔ اس کے وجوب کے اوپر علماء کا اجماع ہے کہ داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ بات تو پہلی بات سمجھ لینی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو بھائی نے ذکر کیا ہے کہ نوکری کے لیے، تو دیکھیے اس کی 2 صورت ہے۔ ایک آدمی ہے پہلے ہی سے اس نے داڑھی رکھا نہیں تھا، اب داڑھی رکھنا چاہتا ہے لیکن نوکری میں جو ہے وہ اس کو روک رہا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پہلے سے داڑھی رکھا تھا، اب جو ہے نوکری میں ہے تو اسے نوکری میں ہے، یہ نہیں کہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں، نوکری میں ہے
تو اب اسے کیا کہا جا رہا ہے؟ داڑھی کٹاؤ، چھلاؤ، ورنہ جو ہے نوکری سے برخاست۔ پہلی صورت احون ہے دوسری صورت کے مقابل میں، یعنی رکھ لینے کے بعد کٹانا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اسی لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے خواہ نوکری ہی کے لیے ہو۔ کچھ علماء اس سلسلے میں جو تساہل برتتے ہیں، جو اسلام کی روح سے میں نہیں کہتا کہ مخالفت ہے بلکہ موافقت ہی رکھتا ہے، کہ انسان اس سلسلے میں اولاً تو اس کا دل اگر مطمئن ہے اور اس کے لیے دوسرا کوئی نوکری کا ذریعہ ابھی روزی کا ذریعہ نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، یہ ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اب بعض علاقوں میں ہمارے اور آپ کے ہاں ہے کہ وہ بات یہ ہے کہ فوج میں ہے تو جلدی نوکری چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ نوکری جلدی چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان بدرجہ مجبوری اگر اپنی داڑھی کاٹتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے جواز کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ۔ تو اگر جو ہے کسی کے ساتھ بڑی مجبوری ہے، کوئی مناسب نوکری اس کو نہیں ملے گی، یا ایک نہیں مل رہی اور اسے مجبور کیا جا رہا ہے اسی شرط کے اوپر، تو اگر وہ داڑھی نہیں رکھتا تو شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ معذور سمجھا جائے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جبکہ تمام راستے بند ہو جائیں، اضطرار کا راستہ ہو۔ لیکن اگر وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ سوتے وقت باڑی سند ہو جاتی ہے، یعنی جس کو کیا سلیپ پیرالائسس جس کو کہتے ہیں، تو شریعت میں اس کا کوئی حکم یا کوئی علاج وغیرہ؟ میرے علم میں نہیں ہے بھائی، شریعت میں اس کا علم ہے، اور میں پہلی بار یہ سن رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی بیماری کے طور پر ہے ایسا، اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے۔ لیکن ایک ہی اب اگر اس حالت کی وجہ سے ان کی مثلا نماز وغیرہ میں تاخیر ہوتی ہے کسی چیز میں، تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک وہ معذور سمجھے جائیں گے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا تکبیر انتقال واجب ہے؟ اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی سوال ہے کہ اگر اس کے اندر یعنی کوتاہی ہو جائے، آگے اور پیچھے ہو جائے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اور اسی طریقے سے کیا سجدہ سہو اس میں واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کو تھوڑا سا آپ اس تفصیل سے سمجھیے کہ اولاً تو جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ تکبیرات انتقال واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ البتہ حنابلہ اور بعض شافعیہ اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ جو واجب ہے، اور اگر آپ احادیث رسول پر مثلا نظر کریں تو شاید یہ زیادہ قوی ہوگا، جبکہ دوسرا موضوع جمہور کا جو مسلک ہے وہ اپنی حد تک قوی ہے، حتیٰ کہ بعد صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ پتہ نہیں وہ جہرن تکبیر چھوڑ دیے تھے، جیسے بخاری وغیرہ میں ہے، یا کہ وہ تکبیر کہتے ہی نہیں تھے، ہے کہ نہیں؟ اس میں حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے اتنی تکبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نماز بغیر تکبیر کے ثابت نہیں ہے، ایک چیز ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کبر الامام فکبروا، اذا کبر الامام فکبروا۔ اب ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے نہ چھوڑنا، اس کے اوپر اہتمام کرنا، اور صلوا کما رأیتمونی اصلی کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں کہ آپ نے تکبیر کبھی چھوڑی ہو، تو زیادہ احتیاط والا قول یہی لگ رہا ہے کہ اسے واجب سمجھا جائے، اسے واجب سمجھا جائے۔ لیکن جمہور کے قول کا اپنا ایک وزن ہے، اس کا اپنا ایک احترام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ المسیء صلاۃ والا جو شخص ہے ابو ہریرہ کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو نماز سکھائی، تو اس میں آپ نے کہیں بھی تکبیر کا، خاص طور پر تکبیر انتقال جو ہے، تکبیر تحریمہ الگ، انتقال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تکبیر تحریمہ تو رکن ہے، تحریم ہوا تکبیر و تحلیل ہوا تسلیم ہے نا، لیکن تکبیرات انتقال اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اب اس کی بنیاد پر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا اس میں کوتاہی ہو جائے تو کیا سجدے سہو واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اسے کوتاہی کی دو صورت ہے کہ یہ ہے کہ انسان نے تکبیر کہی ہی نہیں، یا تکبیر جو ہے وہ جب رکوع میں چلا گیا سبحان رب العظیم پڑھنا شروع کیا، تجھے یاد آیا کہ اللہ اکبر نہیں کہا، تو ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ وہ سجدے سہو کرے، ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ تکبیر کہا لیکن تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اس کے بعد والا جو ذکر ہے اس کے پڑھنے سے پہلے اس نے کہہ لیا ہے، سمجھیں؟ یعنی تکبیر کے بعد والا جو ذکر ہے، یا تکبیر ہی کی جگہ سمع اللہ لمن حمدہ ہے، تو سمع اللہ لمن حمدہ کے بجائے اس نے کہا شروع کر دیا ربنا ولک الحمد شروع کر دیا ہے۔ لیکن اگر ربنا ولک الحمد نہیں شروع کیا، وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس نے اصل مخالفت کی ہے کہ اصل جو طریقہ ہونا چاہیے، یعنی اٹھتے ہوئے کہے یا اللہ اکبر جاتے ہوئے کہے یا اللہ اکبر اٹھتے ہوئے، اس کے اندر تھوڑی تاخیر کی اس نے، لیکن اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ جب چھوڑا نہیں ہے تو سجدے سہو بھی اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ جی یہاں پر دونوں میں فرق نہیں کیا جیسے جماعت کے ساتھ اور تنہائی میں جو نماز ہوتی ہے؟ بھائی دیکھیے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہوا، اصل چیز یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی واجب چھوٹ جائے امام کی متابعت میں تو یتحملہ الامام، ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ امام کی، مقتدی کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی جو وجوبی کا جو مسئلہ یہ جو بات بتا رہی ہیں تنہا نماز پڑھنے میں، تنہا نماز اور امام کے لیے ہے، امام کے لیے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، نہ کہ وہ اور یہ، لیکن یہ ہے کہ اسے جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذا کبر الامام فکبروا، اسے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بھول ہو جائے، چھوٹ گئی، یا وہ جو ہے اللہ اکبر کے بجائے کیا ہے وہ کہنا شروع کر دیا سبحان ربی العظیم، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ وہ معفو عنہ ہوگا۔ جی شیخ صاحب، یہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، امام صاحب وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ جلسے استراحت وغیرہ میں بہت سارے لوگ پیچھے سے نہیں کرتے ہیں، تو بعض ائمہ یہ کام کر لیتے ہیں کہ پہلے سے ہی اڑ جاتے ہیں تھوڑا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں تاکہ ان کو کوئی گناہ نہ ہو جائے جلدی اٹھنے کا۔ بھائی دیکھیے اگر مکمل کھڑے ہونے سے پہلے شروع کر دے رہا ہے تکبیر تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ ایک ہوتا مکمل کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہے، یہ غلط ہے۔ جی لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سر اٹھایا اللہ اکبر، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، یعنی اڑتے ہوئے بھی اگر بول دیا، اصل ضروری نہیں ہے کہ سجدے سے اصل میں یہی ہے کہ وہ تکبیر اور دو عمل جو ہے جھکنے کا اٹھنے کے ایک ساتھ ہونا چاہیے اصل میں یہ۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جمعہ کے کیا اصول ہیں؟ جمعہ کے اجماع کے کیا اصول ہیں؟ وہی تو ہم نے کہا، وہ اجماع ہمارے خاص وہ لے رہے ہیں، وہ اجماع امت والا۔ جی جی بھائی دیکھیے اجماع حجت ہے، اجماع حجت ہے۔ اجماع یہی ہے کہ کسی مسئلے کے اوپر امت کے جو فقہا محدثین علماء ہیں کسی شرعی مسئلے کے اوپر اجماع کر لیں۔ اب یہ ظاہر بات و تفصیل ہے، ایک اجماع قطعی ہے، ایک اجماع ظنی ہے، ایک اجماع سکوتی ہے، اجماع قولی ہے، یہ الگ تفصیل میں جانے کا ہے، لیکن یہ ہے کہ شرعی طور پر اجماع حجت ہے۔ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کی متعدد آیات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی متعدد آیات سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے بھی استدلال کیا ہے کہ نہیں؟ اور اس سے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، گویا اگر تنازع نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور اللہ کے رسول حدیث جو سنن ابن ماجہ وغیرہ میں واضح ہے کہ امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت کا اجماع ضلالت کے اوپر نہیں ہو۔ تو اجماع علماء کے نزدیک کیا ہے؟ یہ حجت ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قیاس کن مسائل میں علماء کرتے ہیں اور قیاس کرنے کی دلیل کیا ہے، نصوص میں کیا پائی جاتی ہے؟ دیکھیے قیاس علماء جو کرتے ہیں ان مسائل میں جن مسائل میں اللہ کی طرف سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص موجود نہیں ہے، البتہ ویسا ہی کوئی حکم پایا جا رہا ہے جس میں وہ علت وہی ہے جو اس کے اندر ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں قیاس کے ارکان جو ہے 4 ہیں،
مقیس یعنی جس کو قیاس کرنا ہے، جس پر قیاس کرنا ہے، علت قیاس کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ نہیں؟ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک نص قرآن مجید میں اور حکم موجود ہے، البتہ شریعت میں اس پر جو ہمارے سامنے مسئلہ موجود ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج یہ دیکھ لیجئے کہ حشیش کا معاملہ ہے، ظاہر بات یہ چیز اس زمانے میں موجود نہیں تھی، یہ پاؤڈر ہے، اس کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ اس زمانے میں عموماً جو خمر جس کو کہا جاتا تھا وہ یعنی انگور کی اور یہ چیز بنائی جاتی تھی، نبیذ کو خمر نہیں کہتے تھے، نبیذ جو بنتی تھی خمر نہیں کہتے تھے، لیکن علماء نے ان تمام چیزوں کو استدلال کیا ہے خمر کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ خمر کا حکم شریعت کے اندر نصاً موجود ہے، ایک چیز۔ دوسرے، خمر کی حرمت کی جو علت پائی جا رہی وہ اس کے اندر بھی ہے، الخمر ما خامر العقل، آپ نے ایک اصول دے دیا، الخمر ما خامر العقل، آپ نے ایک اصول دے دیا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حدیث میں یا قرآن میں کوئی ایسا حکم موجود ہے تو اس پر دوسری چیزوں قیاس کیا جا سکتا ہے، اور یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات اشارہ فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے اوپر حج کا فریضہ آ گیا ہے لیکن وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے والد کے اوپر قرض ہوتا تو اس کو ادا کرتی کہ نہیں ادا کرتی؟ کہا کیا؟ تو گویا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اس کو اس پر تم قیاس کر لو، ہے نا؟ ایسے قرآن مجید میں بہت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس کا حکم دیا ہے، جو یہ ہے شکار، محرم شکار کرے تو محرم جو ہے، محرم شکار کرے اس کا جو حکم ہے اس کے بارے میں کیا، یحکم بہ ذو عدل منکم، یعنی ایک ایسا جانور ہے وہ شکار کرتا ہے، بری جانور، اب اس کا کوئی بدل نہیں پایا جا رہا ہے بہیمۃ الانعام میں، بہیمۃ الانعام میں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں اس کو کس پر قیاس کیا جائے گا، بکری پر کس کو قیاس کیا جائے گا، اونٹ پر کس کو قیاس کیا جائے گا، گائے پر کس کو قیاس کیا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو وجہ کی شریعت نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے۔ جی اللہ کل حال یہ ایک اصولی چیز ہے جو عام لوگوں کے سمجھ کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم درود کی جو فضیلت ہے کیا وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے حاصل ہو جائے گی؟ بالکل حاصل ہو جائے گی، بالکل، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا معاملہ جو ہے اس میں پایا گیا ہے، لیکن ابھی الگ مسئلہ ہے کہ جو فضیلت جو ہے، جو جتنا بڑا اجر ہے، اس لیے کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کمیت، ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اور دونوں اپنا الگ الگ معاملہ ہے کہ نہیں؟ تو جو اجر کی کمیت جو ہے وہ اس میں پائی جائے گی، کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ، درود ابراہیمی وہ اس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو 10 نیکیاں ہیں اور گناہ کے وہ جو درجات کے بلندی ہے وہ سارے کے ساری جو ہے اس کے اوپر ملے گی۔ جی، اور علماء جو ہے قدیم زمانے سے، مجھے بعد نسخے جو ہے مخطوطات جو ہے وہ 2ری صدی 3ری صدی کے ملے، اس کے اندر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کتاب جو شرف و اصحاب الحدیث ہے اس میں دیکھیے تو بہت سے علماء جو کہیں کہ ان کی مغفرت کیوں ہوئی کہ وہ جب حدیث لکھتے جہاں آپ کا نام آتا تو وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا کرتے تھے۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک واقعہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شہید ہوتے ہیں تو سب انہیں جنتی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس واقعے کو لے کر بہت سارے لوگ یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی نہیں ہیں۔ بھائی اس سے یہ کہاں ثابت ہے؟ جنتی ہونے کا اولاً کسی چیز کے جنتی ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اولی مرحلے میں فوراً ہی جنت میں چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے، اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر عذاب ہو اور یہ ہو جائے،
اور یہ شخص جس کا انتقال ہوا تھا، اب ظاہر بات ہے یہ ایک فردی معاملہ ہے، لیکن اصل حکم جو صحابہ کرام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اسی لیے حافظ، مجھے اگر بھول نہیں تو حافظ حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یا تو وہ جنت میں اولی طور پر نہیں جائے گا، یا اس کی سزا یہ تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہوتا قیامت کے دن معاف کر دے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک اصل حکم جو اللہ نے بیان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے سامنے اور بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا نعوذ باللہ نفاق میں نہیں کہتا ہے نا، یعنی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو چاہیے کہ اس سلسلے میں جو خاص نص ہو اسے عام کے اوپر اتنی آسانی سے قیاس فٹ نہ کیا جائے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر یعنی کوئی چیز کفارہ ہو، وہاں پر بکرا اگر ذبح کرنا ہو تو کیا وہاں پر روپے صدقہ کر کیا ادا کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر متعین بکرا ذبح کرنا ہے، جیسے مثلا یہ ہے کیا کہتے ہیں، نظر مان لی کسی نے کہ میں ایک بکرا ذبح کروں گا، یا حج اور عمرے سے متعلق جو کفارات دم واجب ہوتا ہے تو اس میں پیسہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ شاید اس سے پہلے گزرا یا نہیں کہ ہم 5 ساتھی ہیں اور کارخانے میں کام کرتے ہیں، اور کارخانے میں اگر کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر تو سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب مسجد جاتے ہیں تو وہاں پر کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 ایسے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کئی لوگوں کی رہ جاتی ہے۔ میرے خیال سے ساتھی کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم سارے لوگ نماز پڑھنے کی خاطر مسجد کو چھوڑ کر کارخانے میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں تاکہ 5 کی نماز ہو جائے؟ کیا یہ بہتر ہے کہ کیا یہ آدمی 1-2 آدمی ہی مل کر مسجد چلے جائیں، وہ بہتر ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا صرف آپ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے؟ تو ایسے لوگوں کی نماز کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کی وجہ سے جماعت نہیں چھوڑی جائے گی، لیکن یہ ہو کہ ہاں بھائی وہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر ایک کو کارخانے سے جانا کیا ہے مشقت کا سبب بنتا ہے۔ بعض کپڑے ہوتے ہیں جن کا مسجد میں جانا، یا ایک کہ جس کام متعین کہ اس کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، ایسی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں سرکاری جو آفیسز ہیں اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ لوگ اکٹھا ہو کر پڑھ لیں کہ اس میں سب کے لیے آسانی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی شخص کسی بیوہ کو یا کسی کو بھی ایک رقم متعینہ رقم اگر دے دے، مثال کے طور پر 50,000 یعنی 10,000 اگر دے دے زکوٰۃ کے طور پر، اور اس میں پھر یہ شرط لگائے کہ تمہارے پاس جو پیسے آنے والے ہیں، ہم یہ 20,000 روپے تمہیں دے رہے ہیں، جب تمہارے پاس پیسے آئیں گے تو 5,000 اس میں سے واپس کریں گے تاکہ ہم دوسروں کو وہاں پر دے دیں گے، تو یہ ایسے زکوٰۃ کا ایسا دینا آپ ایسا کیا حکم رکھتا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، آپ اس سے گویا کہ قرض دے رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے، ہے نا؟ 5 واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ گویا کہ 5 اس سے زکوٰۃ دے رہے ہیں اور 5 قرض دے رہے ہیں، وہ آپ کا پیسہ نہیں کہ آپ اس کو قرض پر لگائیں۔ اچھا، اس کی ضرورت کے لیے وہاں پر ابھی ضرورت ہے تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے پاس جب پیسہ آئے تو فلاں جگہ خرچہ کر دو؟ نہیں، آپ شرط نہ لگائیے، اس کو مالک بنا دیے، وہ جہاں چاہے خرچہ کرے یا نہ خرچہ کرے۔ اور اگر آپ اس کو کرنا ہے تو آپ 5,000 اپنی طرف سے قرض دیجئے اور 5 زکوٰۃ کا دیجئے، اور جب اس کے پاس آئے گا تو آپ سے لے لیجئے گا، یا آئندہ سال زکوٰۃ میں اسے آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا۔ یعنی سامنے والے کو یہ شرط لگانا کہ آپ 5,000 بعد میں کسی اور کو دے دینا، نہیں، یہ بھی میرے خیال سے درست نہیں۔ یہ بھی درست نہیں جی اللہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ 5 اس میں سے 10 ہے، یہ 5 آپ کا ہے اور 5 اس کا ہے، اب وہ جو ہے اس سے اجازت لے کہ آپ کا پیسہ ہے موقعی طور پر خرچہ کر لے رہے ہوں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی یہ کس کا ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں دونوں میں نا؟ جی البتہ پہلے سے اگر تعین کر دیا جائے تو بھی یہ شکل صحیح ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر یعنی تم 2 بھائی ہیں یا تم 2 بہنیں ہیں، ہم تمہیں 10 کا اور تمہارے لیے 10 زکوٰۃ ہے، جی،
لیکن ابھی اس کو ضرورت ہے 20 اس کو دے رہے ہیں, بعد میں تم آپس میں دے لینا. آپ دے تمہاری مرضی ہے, یہ نہ کہ یہ اس کو دے لینا, یہ تمہاری 10 اس کا ہے 10 اس کا ہے. اب دوسری بات جو تمہارا مرضی ہو اپنا کرو, لیکن ہم شرط لگائیں کہ نہیں اپنی کام پہ لگا لو اور دوسرے یہ ہمارے نہیں, ہمارا مال نہیں کہ اس پر شرط لگائیں. جی جی جی. اگلا سوال, کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کوئی تعویذ وغیرہ پہنتے ہیں جس میں مختلف قسم کے تعویذ ہوا کرتے ہیں, کسی میں کچھ الٹی چیزیں سیدھیں اور کسی میں قرآنی آیاتیں وغیرہ ہوا کرتی ہیں, اگر کوئی رشتہ دار اس طریقے سے اگر تعویذ پہنتا ہے تو ان کے ساتھ کیا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے؟ اللہ کے بندے یہاں پر 2 چیزیں ہیں. اولاً تو تعویذ پہننا یہ شرک اکبر نہیں ہے کہ اس سے خارج کر دیا جائے, یہ شرک اصغر ہے, یہ شرک اصغر ہے. الا یہ کہ اس تعویذ میں وہ جانتا ہے اور غیر اللہ سے استغاثہ لکھا ہوا ہے, غیر اللہ سے استغاثہ لکھا ہوا ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے. ورنہ صرف تعویذ پہننا یہ شرک اصغر ہے, شرک اکبر نہیں ہے کہ اس سے انسان مشرک ہو جائے. یہ گناہ ہے عام گناہوں کے طریقے سے. شرک اصغر کیسے ہوا؟ تو شرک اکبر کیسے ہوا؟ شرک اکبر ہوا کیا؟ نہیں تو گناہ بول سکتے ہیں اس کو شرک اصغر. نہیں, شرک اصغر بھی گناہ کبیرہ میں داخل ہے. شرک اصغر بھی گناہ کبیرہ میں ہے, یعنی وہ شرک کے دائرے میں آ گیا ہے. جی ہاں, وہ آ جائے گا, شرک کے دائرے میں آ جائے. کیوں؟ جو علماء کہتے ہیں اولاً تو ان الرقى والتمائم والتبرات شرک, اللہ کے رسول نے شرک کہا ہے. جی ہے, ایک شرک ہے کہ نہیں ہے. ایک چیز دوسرے چیز جو ہے وہ شرک اکبر کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے, یا جس چیز کو قرآن نے وسیلہ نہیں قرار دیا ہے اسے گویا وسیلہ بنایا جا رہا ہے, اس ناحیے سے یہ شرک ہے, لیکن شرک اصغر ہے. کوئی بھی عالم اس کو شرک اکبر نہیں کہتا. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دعا جو ایسے ذکر کر دیتے ہیں ان کی غلطی ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ علماء فرق کرتے ہیں کہ تعویذ قرآن اور حدیث یا جائز دعاؤں پر مشتمل ہے یا کہ وہ کچھ ارکام لکھے ہیں اور یہ ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. جو جائز دعاؤں یا قرآن پر ہے یہ علماء کے نزدیک اس کا ناجائز ہونا متفق علیہ نہیں ہے, اس کا ناجائز ہونا متفق علیہ, بلکہ جمہور اگر دیکھیں تو اس کے جواز کے قائل ہیں, ہے کہ نہیں. اسی کے لیے حرمت پر اتفاق ہے جو بغیر قرآن اور حدیث کے ہے. تو اس لیے اسے جو ہے خصوصاً آج کل کے عموماً علماء یہاں کے اور علماء اہل حدیث جو اسے قرآن حدیث پر مشتمل تعویذ ناجائز کہہ رہے ہیں, لیکن اسے شرک کے دائرے میں نہیں تھے کہ وہ شرک کر رہا ہے. اس کو اسی پر قیاس کرتے ہیں کہ قرآن مجید جس طریقے سے پڑھ کر کے دم کیا جا سکتا ہے ایسے بطور اس طریقے سے لکھ کر کے لٹکایا بھی جا سکتا ہے. جی یعنی کہنے کا مطلب اگر ایسے کوئی کر رہا ہے اور جانتی آپ قرآن اور حدیث سے تو اس سے اس بنیاد پر تعلق نہ قطع کیجیے, اسے سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جو جائز طریقہ ہے اسی کے اوپر عمل کرو, اللہ نے اسی میں برکت رکھی ہے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اسے سمجھائیے, لیکن اس کی وجہ سے رشتہ داری توڑ لینا, قطع تعلق کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جائز ہوگی. جی اسی کے قریب کا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو درگاہ پر جاتے ہیں لیکن درگاہ میں جا کر کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ بھائی ٹھیک ہے, دنیاوی رشتہ داری ان کے ساتھ رکھیں, البتہ اس سے ان کو منع کریں, اس لیے کہ درگاہ پر جانا یہ تعویذ لٹکانے سے بری چیز ہے کہ نہیں. اس لیے کہ وہ شرک کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ دیکھیں ہے نا, قرآن تعویذ کے مقابلے میں کیا ہے, وہ شرک کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. اور درگاہ پر عموماً وہی لوگ جاتے ہیں جن کے ایمان کے اندر کمزوری وہ سمجھتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے کچھ کریں گے, تو ان کو آپ سمجھائیں, منع کریں, دعا کریں ان کے لیے, لیکن دنیاوی طور پر آپ ان سے رشتہ دار ہیں اس کا تعلق رکھیں آپ. جی لیکن جب دیکھیں کہ آپ یا آپ کے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کو بھی خطرہ ہے بچوں کے پڑ جانے کا, تو آپ ان سے قطع تعلق کر لیں. جی اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی دعائیں مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ کانا یحب جوامع الدعاء,
وَيَتْرُكُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور کما قالت رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پسند کرتے تھے، ان دعاؤں کا استعمال ہے جو جوامع الدعا، یعنی جو اپنے معنی کے لحاظ سے بالکل جامع ہوا کرتی تھی، الفاظ مختصر ہوتے تھے، ہے نا، اس میں دین اور دنیا کی بھلائی کا سوال ہوتا تھا، دین اور دنیا میں جو مضر چیز ہیں اس سے بچنے کا سوال ہوتا تھا، یعنی ایسے ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں آپ جو دیکھیں گے ان میں یہ معنی پایا جا رہا ہے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، جتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جوامع الدعا پسند کریں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا ہے، یہ شاید اگر مجھ سے بھول نہیں تو سنن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ تم جمل الدعا، یعنی ایسے الفاظ اس کو تم پسند کرو، اس کا اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑی پیاری انہیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من الخیر عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم وأعوذ بك من شر عاجله وآجله، من الشر عاجله وآجله ما علمت منه عالم عالم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب عليها من قول وعمل۔ اور اسی حدیث کے بعد میں ہے، شاید نہیں، ادب المفرد کے اندر حدیث ہے، یہ ادب المفرد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اللہم انی اسألک ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک ما عاذ بک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قسم کی دعائیں آپ سکھایا کرتے تھے جو بالکل معنی کے لحاظ سے بہت عام اور جامع ہوا کرتی تھی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اگر کوئی دینی بات اگر کہنا چاہے عورت تو اس کی آواز کی کیا حد ہے، یعنی کن لوگوں تک اس کی آواز پہنچ سکتی ہے اور کن سے پردہ ضرور ہے؟ دیکھیے عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ آواز پردہ نہیں ہے جس میں کسی بھی قسم کی چاشنی، جس میں کسی قسم کی لوگوں کے لیے رغبت، جس میں کسی بھی قسم کا لوچ نہ پایا جائے، لوچ نہ پایا جائے۔ اب نعت پڑھنا شروع کر دے، نظم پڑھنا شروع کر دے، گیت گانا شروع کر دے، ظاہر بات یہ تو قطعاً جائز اور حرام نہیں، بولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہے کہ نہیں؟ عام اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے، کسی کو کوئی بات پوچھنا ہے، کسی سے کسی کو کوئی بات بتانا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ آ جائے، ایمرجنسی صورتحال ضروری آ جائے تو تقریب لوگوں کے سامنے کر سکتی۔ لیکن اب یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ہے کہ ان کا ویڈیو ان کی بنانا اور تقریر میں آئے، اس میں ہاتھ جھڑک رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے، آدمی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہتا ہے، ظاہر بات یہ چیز کیا ہے، عورتوں کے درمیان ہے لیکن مردوں کے درمیان یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ایک ٹیچر کے اندر شرعی نقطہ نظر سے کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ بھائی دیکھیے، جو ایک مسلمان مربی، مسلمان باپ کے اندر ہو، ایک ٹیچر کے اندر بھی ہو، وہ اپنے طلبہ کے لیے مخلص رہے، اپنے طلبہ کے لیے وہ امین رہے، وہ درس کے تیار کرنے میں امانت سے کام لے، وقت کے بارے میں امانت سے کام لے، کس مرحلے کا طالب علم ہے اس کے بارے میں امانت سے کام لے، طلبہ کے ذہن میں سمجھانے میں یہ نہیں کہ ایک بار ہم نے سمجھا دیا سمجھو یا نہ سمجھے، بہت لوگ ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ جو موضوع وہ اچھی طریقے سے ادا نہیں کر سکتا اس کو قبول نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے طلبہ کے لیے ایک گویا کی مربی اور باپ کی حیثیت سے رہے، عملی طور پر بھی اسے اپنے طلبہ کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تو ایک آدمی جو باپ کی حیثیت سے ہے یا امام کی حیثیت سے ہے، جو چیز اس میں اس معلم کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ایک عورت باہر ملک میں رہتی ہے، وہ شرعی پردے کے لیے مختلف لباس پہنتی ہے، کبھی چادر، کبھی عبایا، اور کبھی ایسا کرتی ہے کہ لمبی اسکرٹ پہن کر اس کے اوپر لمبی جیکٹ اور اسکارف الگ سے پہن کر ماسک لگا لیتی ہے، کیا ایسے کپڑوں میں شرعی پردہ پورا ہو جاتا ہے؟ اگر عورت بغیر زینت کے پوری طرح ڈھکی ہو، چاہے خود کو ڈھکنے کا کوئی بھی طریقہ اپنائے تو کیسا ہے؟
کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ماسک سے اس کے پورا پردہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ماسک اگر وہ استعمال کرتی ہے اس سے صرف اس کی آنکھیں ظاہر ہیں، کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے، وہ اپنے ان جسم کے اس حصے کو چھپانا ہے جس کے چھپانے کا شریعت نے اسے حکم دیا ہے۔ جی میرا خیال ہے اس میں سوال یہ ہوگا ان کا کہ کیا کالا برقع پہننا نہیں کوئی ضروری کسی بھی ہے؟ کالا، لال، پیلا، چادر جیسے بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اصل چیز کیا ہے وہ ان کو چھپانا ہے، ان اعضاء کا۔ جی تو اگر یعنی ایک ڈریس جو لمبا پورا یعنی برقعے کی طرح ہے لیکن وہ مگر دوسرے کلر کا ہے، گھر میں ہی پہنتی ہیں ویسی چیز تو کوئی حرجہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اتنا تنگ نہ ہو کہ اس سے جسم کی ساخت ظاہر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی یعنی جو چیز وہ گھر میں پہنتی ہیں، جو نائٹی ہو یا جو بھی ہے، ڈھیلی ڈھالی اور موٹی ہو، ہاں تو کوئی حرجہ نہیں ہے، جس میں چھپا ہوا ہے تو، اور اوپر سے پردہ کر کے نکل جائے تو اسی میں نکل سکتی ہے، نکل سکتی ہے۔ الگ سے کوئی کپڑا اوپر پہننا ضروری ہے؟ کوئی کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، جی کوئی کپڑا ضروری نہیں، لیکن یہ کہ بہتر ہے، اس لیے کہ جلباب کے لینے کا شریعت میں حکم ہے، جلباب کے لینے کا، اس لیے کہ جلباب جو چیز ہوا کرتی ہے وہ عام قمیص سے الگ چیز ہوا کرتی ہے، لیکن جہاں تک جائز کا تعلق ہے، اگر کسی کے اوپر ایسی قمیص ہے، ایسی جیسے یہاں میکسی رہا کرتی ہیں جو دبیز ہے، چوڑی ہے، اس سے جسم کی ساخت ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ایک بہن تفصیل سے سوال لکھتی ہے، مختصر یہ ہے کہ شیخ محترم ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں کا یعنی پورا ماحول یعنی غیر مسلموں کا ماحول ہے، جہاں پر مسلمان بھی غیروں کی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں، کچھ منہج سلف اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ بھی نام نہاد ہیں۔ ایک مسجد شہر میں صرف موجود ہے، اس کے مصلی اور کیا کہیں اس کے جو ٹرسٹی وغیرہ وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ مختصر یہ کہ یہاں پر ایمان بالکل، میرا اور میرے شوہر کا ایمان بہت ہی کمزور ہوتا ہے، تو میں اپنے شوہر کو فورس کرتی ہوں کہ یہاں سے ہم ہجرت کریں، چاہے ہمیں مالی کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ تو کیا یہ میرا فورس کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی آپ جو صورتحال بتا رہی ہیں اس صورت میں صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے، جو صورتحال ذکر کی ہیں، میں نہ آپ دیکھیں نہ میں دیکھا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جہاں پر ایمان کو خطرہ ہو جائے، جی ہے کہ نہیں ہے، ظاہر بات جو کہ کو چھوڑ دینا ہے، واللہ اعلم۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔